جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں عدم برداشت، ہمارے معاشرہ اور ہمارا کردار۔ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، آخری حصہ ہے، اور ہم بات کریں گے فہد احسان سے۔ فہد احسان ایمرج کے پلیٹ فارم سے نالج شیئرنگ کر رہے ہیں عدم برداشت کے اوپر۔ فہد، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے، لا ہے، یا دوسری تمام نشستیں جو ہیں بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر، کیا یہاں پہ جب ان لوگوں کی پوسٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ ایک رویہ دیکھتے ہیں سرکاری دفاتر ہوں یا پرائیویٹ دفاتر ہوں، جو بھی تھوڑا سا بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے وہ چھوٹوں کو جھڑک رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے ہی پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جنرل پبلک کے ساتھ، خاص کر کے جنرل پبلک کے ساتھ، آپ کو مجھ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت کمپرومائز کر لیں گے، میں آپ کی ایک بات سن بھی لوں گا، میرا ہو سکتا ہے کام جلدی کر دے، لیکن جنرل پبلک اس چیز سے بہت افیکٹ ہوتی ہے، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ جنرل پبلک کے اوپر ہی سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ میں اس کو براڈر فارم میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بہت ان لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، ابیوز بھی کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا ایسی لوگوں کے لیے جب ان کی پروموشن ہو رہی ہو، جب ان لوگوں کی ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کی تقرری ہو رہی ہو، تو کیا وہاں پہ ماہر نفسیات کا ہونا ضروری ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ پلیز ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، میں اس کو بیان کروں گا اپنے فوج کے ایکسپیرینس سے، کہ جب ہم ISSB کر کے بلکہ ڈیورنگ ISSB اس بار جی تو اس کے اندر ہمارا سائیکولوجیکل انالیسس بہت زیادہ اچھی طریقے سے کیا جاتا ہے، اور دوران تربیت بھی جی، اور اس کے بعد بات صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب آپ نے انڈکٹ کر لیا، اس کے سائیکولوجیکل بیہیویئر کو آبزرو کر لیا کرتے ہیں، اور اس کو دیکھا کہ ہاں جی یہ سوٹیبل ہے اس جاب کے لیے، تو ہم جو ہیں وہ وی آر ڈائنامک بینگز، ہم ہر لحظہ تبدیل ہو رہے ہیں اپنی سراؤنڈنگ کے مطابق، جو کہ نیچر ہمیں بناتی ہے۔ تو مے بی کہ آج میں سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہوں، لیکن آج سے 2 سال بعد نہیں رہوں، کیونکہ میرے حالات مختلف ہو چکے ہیں، اب میرے اوپر مختلف قسم کا پریشر ہے، میں گھر میں شاید حالات صحیح نہ ہوں، کام کے اوپر مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ ہو۔ تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ناپید ہے۔ ہم مینٹل ہیلتھ کو شاید ترجیح دیتے ہی نہیں، اس کو فوقیت ہی نہیں دیتے، جو کہ بے حد ضروری ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سارا فوکس ہمارا اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی تو میری فزیکل ہیلتھ بہتر رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت اچھا کھانا کھا لوں گا، میرا جسم کے اندر بہت اچھے ڈولے بن جائیں گے تو میری دماغ بھی بہت اچھا چلے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو صرف انڈکشن کے وقت ہی نہیں، ہمیں ہر وقت مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز کی ضرورت اور ایکسیس ہونا چاہیے، کہ جہاں مجھے ایسا لگے وہاں مجھے جھجکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اگر کسی سے بات کر لوں گا اور مجھے صحیح رائے دے دے گا تو یہی میرے مسئلے کا حل بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جو کہ مجھے شاید بہت بڑے سانحے سے بچا لے۔ جی ٹھیک ہے، تو ضروری ہے، اور مستقل طور پر مطلب اداروں میں بھی ضروری ہے، اور اس رواج کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کو ہم سمجھیں، اس کی فوقیت کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے معاملات کو، مسائل کو حل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مہوش، اگر یہی کویشچن میں اگر آپ سے کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فہد نے تو ہمیں بتا دیا، اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دیا، اور انہوں نے ایک نیوی کی اگزامپل بھی دے دی، ISSB، یہ ہم جب جاتے ہیں اس کے تھرو تو وہاں پہ تو یہ چیزیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو نارمل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سول انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی پریکٹس پرائیویٹ اداروں میں بھی جی ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اپوائنٹمنٹس کا تعلق ہے، کہ اگر آپ کسی کو اپوائنٹ کریں تو HR جو پرسنل ہوتا ہے وہ لوگوں کے، اگر وہ سائیکو تھراپسٹ نہیں بھی ہے تو لوگوں سے بات کرتے 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 اس کا اتنا تو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں جان سکتا ہے۔ لیکن جیسے فہد نے بات کی کہ آج کسی کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے، ضروری نہیں کہ اگلے سال یا 2 سال بعد بھی اتنی اچھی ہو، یا مے بی اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو رونما جس کی وجہ سے اس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹڈ ہو۔ تو میرے حساب سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی اور پرائیویٹ اداروں میں بھی ایک بیہیورل کاؤنسلر کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے، جو کہ جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ یہ ہمارے پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہا ہے شخص، یا یہ ذرا بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے اونچ نیچ، تو وہ کاؤنسلر کے سامنے بیٹھ کے دے شوڈ ٹاک اٹ آؤٹ۔
ٹھیک ہے. ناٹ اونلی دیٹ, اس کو فگر آؤٹ جب تک نہیں کریں گے, ہر کچھ وقفے سے اینگر مینجمنٹ کے یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں سیشنز ہونے چاہیے تاکہ وہ ان جنرل سارے اسٹاف بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے ہوتا رہے, اور وہ یہ ٹائم اینڈ اگین یہ پریکٹس چلتی رہنی چاہیے. the kind of environment we are living in اور جس طرح کے اس وقت دنیا میں انسرٹینٹی ہے, تو مینٹل ہیلتھ بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب کی متاثر ہو رہی ہے. اور اسپیشلی یہ پینڈیمک, اس لاک ڈاؤن میں تو بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بالکل, ہمیں بہت سارے انزائٹی کے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں, ڈپریشن کے کیسز بھی, اور اس کے اوپر ہم پوری ایک قسط کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقتدار توفیق تھے, سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے ساتھ ہماری اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی, اور آپ نے بہت اچھا اس چیز کو انالائز کیا ہے کہ یہ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے ایون کہ ہر آفس کے اندر, ہر ایک انسٹیٹیوشن کے اندر وہاں پر موجود ہو, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں کرتے چلے جائیں. اچھا فہد, ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چل رہے ہیں, اور میں ایک عجیب سی چیز ہے میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں, اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کا نا عجیب ہی چلن ہو گیا ہے کہ والدین بچوں کی بات نہیں مانتے اور بچے والدین کی بات نہیں مانتے. دونوں میں یہ ایک ایسا عدم برداشت ہے کہ والدین بچوں کے اوپر زور زبردستی کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے, اور بچے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو گھروں کے اندر موجود ہیں وہ کس طریقے سے ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دونوں کس طریقے سے رسپانسیبل ہیں اس چیز کو, یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ آج کی بات کر رہے ہیں, اور آج سے میں 30 سال جب ہم بچے تھے جی تب تو ہمیں اسکولوں میں ڈنڈے بھی پڑا کرتے تھے ہاتھوں پہ, جو کہ اب نہیں ہوتا ہے پریکٹس. اب تو وہ مار پیٹ والا کلچر ختم ہو گیا ہے اسکولز وغیرہ میں. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی جو ٹیچرز جو ہے وہ تشدد کرتے تھے پہلے اور اب نہیں کر رہے, تو کیا وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟ مطلب اس وقت ہم نے مار بھی کھائی ٹیچر سے, آج کامیاب بھی ہو گئے سم ہاؤ, مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن آج کے بچے مار بھی نہیں کھا رہے اور کامیاب بھی نہیں ہو رہے. دیکھیں اس لحاظ سے ہاں, اس کے اندر دونوں, اصل میں جس طرح ہماری ایک انفرادی زندگی چلتی ہے اور ہم مرتے دم تک اپنے آپ کو بہتر سیکھتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کرتے رہتے ہیں. اگر ہم اس عمل کو روکیں گے تو ہم اسٹیگننٹ ہو جائیں گے, جمود کا شکار ہو جائیں گے, اگر یہ صحیح لفظ ہے, جمود ہی ہے. اور جمود جو ہے وہ زندگی کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, زندگی کا مطلب ہے ہمیشہ چینج ہونا, اینڈ چینج فار دا بیٹر. جی, تو میں جب تک بہتر چیزیں سیکھتا رہوں گا, میں اپنے آپ کو بہتر کرتا رہوں گا, میری زندگی بہتر ہوتی رہے گی. یہی معاشرے کا بھی حساب ہے. ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی ایز اے ہول, فرد سیکھتے رہیں گے, معاشرہ سیکھتا رہے گا, معاشرہ آگے بڑھتا رہے گا. اور اگر دیکھا جائے تو یہی پورے اوور آل امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے نیچر کی طرف سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم صرف علم میں ہی, نالج کے اسکیل میں ہی آگے بڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم والدین بچوں کی بات نہیں مانتے, یہ تو بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, کیونکہ والدین سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں, ہمیں زیادہ سمجھ ہے, اب آپ بچے ہو, آپ کو نہیں پتا, تو اس لیے ہم جو سے کہہ رہے ہیں اس کو مان لو. لیکن بچے آج کل کے کیونکہ زیادہ ایکسپوجر ہو گیا ان کو, ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے, دے مے ناٹ بی نالجبل بٹ دے آر ویری انفارمڈ, کیونکہ ہر ایک کے پاس گیجٹس ہیں جو کہ ہم نے تو بہت بڑے ہونے کے بعد دیکھے. انٹرنیٹ ہمارے بہت بڑے ہونے کے بعد سامنے آیا. جی بالکل. تو اب چونکہ ان کے سامنے سب انفارمیشن موجود ہے, ہمیں ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. ہم انہیں ڈنڈے سے نہیں سمجھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے. ہم ان کے انفارمیشن کے دھارے کو ایک صحیح ڈائریکشن میں ڈال سکتے ہیں. جو اصل فوکس ہے وہ اسی چیز کے اوپر, ڈائریکشن کیسے دی گئی. ڈائریکشن دیکھیں, جب مجھے پتا ہوگا کسی بات کا تبھی تو میں آپ کو بتاؤں گا. جی جی بالکل. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہاسپٹل کدھر ہے نزدیکی, مجھے پتا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا, نہیں پتا ہوگا تو میں آپ کو غلط ڈائریکشن میں بھیج دوں گا. تو مجھے بحیثیت پیرنٹ مجھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, مجھے اچھی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے, بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, زیادہ ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے وہ اپڈیٹڈ ہوں گے چیزوں سے, انفارمیشن سے اپڈیٹڈ ہوں گے, نالج سے اپڈیٹڈ ہوں گے, تو وہ بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے. بالکل. تو اب آج کل تو ہمارا چلن یہ ہے کہ بچے کو فون پکڑایا آپ نے اور آپ اپنا سب کچھ کام کرتے رہے, جبکہ یہ ایک ڈیزاسٹر کی ریسیپی ہے اور کچھ بھی نہیں. ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. فہد, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کے اندر یہ آگاہی مہم کیسے چلائی جائے, یا لوگ آپ کو اپروچ کیسے کریں اس حوالے سے, پلیز اس کو کنکلوڈ کیجیے. دیکھیں, اوور آل میں بات کروں گا کہ ہم
ہر فرد کی ذمہ داری ہے معاشرے کی, اپنے معاشرے کو بہتر کرنا, اپنے گھر کو بہتر کرنا, اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, سیکھنے کے عمل کو نہ روکیں. ایون کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کی ایج تک بھی پہنچ جاتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے زندگی گزارنی بند کر دینی. جی بالکل ٹھیک ہے. زندگی میں سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے. جب تک آپ سیکھتے رہیں گے آپ صحت مند رہیں گے, دماغی طور پر, جسمانی طور پر. اور آپ اپنے چھوٹوں کو, اپنے ارد گرد کے افراد کو بتاتے رہیں گے کیا صحیح ہے. اس کے لیے ایک اور بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے اپنے آپ کو اٹیچ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ جانتے ہوں یا جو آپ کو کچھ بتانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. کیونکہ جب آپ اچھی کمپنی میں بیٹھیں گے, اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ سیکھیں گے, اور اس کو کنٹینیو رکھیے کیونکہ یہی ہمارے معاشرے میں بہتر تبدیلی لا سکتی ہے. جی بہترین, اور بے شک آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. ناظرین کرام, ہم اپنے پینلسٹ کا, فہد آپ کا, مہوش آپ کا, ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اور آج اتنے حساس موضوع کے اوپر ہم نے بات کی. ناظرین کرام, بلا شبہ تمام مسائل کا حل موجود ہوتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لا ینحل ہو. یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمیں ایک اجتماعی طور پر مل کر کوشش کرنا پڑے گی اور کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے کلچر کو, جو بڑھتا ہوا رجحان ہے, اس کو کم کر سکیں. اس کا جو بہترین جو طریقہ ہے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ایک دوسرے کو برداشت کیجئے, ایک دوسرے کے اپینین کو سنیے. آپ اس سے پوائنٹ آف ڈفرینس رکھ سکتے ہیں, آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, لیکن اپنے کلچر کو, جو کہ ہمارا آج سے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کلچر کے بارے میں بتایا, عزت, رواداری, احترام. ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ نے پروگرام دیکھا, تعلیم و تربیت, پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.